ڈسکا میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور باپ کو قتل کرنے کے بعد بیٹے نے گرفتاری بھی دے دی ہے، اور گرفتاری کے بعد اس نے وہاں پر جو اپنا بیان قلم بند کروایا ہے، اس کا وہ بیان آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو سٹوری اس نے بتائی ہے یہ تقریباً آج کل ہر گھر کی یہ سٹوری ہے۔ ہم سب کو اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جی تو یہ واقعہ ڈسکا میں پیش آیا ہے۔ ڈسکا کا محلہ حاجی پورہ ہے، جہاں پر ارشد محمود نامی شخص کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ اب جس بیٹے نے قتل کیا اس کا نام سمران ہے، اور اس نے کینچی کے وار سے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ جب بیٹا گرفتار ہوتا ہے تو وہ یہ بیان قلم بند کرواتا ہے، کہتا ہے جی میرے گھر کا ماحول کچھ اس طرح سے ہو گیا تھا، اب جب بھی گھر آتا آ کر ماں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا، ماں کو مارتا تھا، تو میں نے متعدد بار منع کیا تھا کہ باپ کو کہ والدہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے، گھر کا ماحول خراب نہ کیا جائے، لیکن ہر روز کی یہ جو لڑائیاں تھی، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، اس سے میں تنگ آ گیا تھا۔ کہتا ہے میرا باپ روزانہ آ کر میری والدہ کو مارتا تھا، تو پھر مجھے غصہ آیا، اور اسی غصہ میں آ کر میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اب قتل اس طرح ہوتا ہے، جو ہی باپ اس کی والدہ کے ساتھ اس کا تکرار ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بچہ بھی ادھر موجود ہوتا ہے، اور یہ اپنے باپ کو منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے بعد باپ اور بیٹے میں بھی تکرار ہوتا ہے، لفظوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو بیٹا وہاں پر پڑی ہوئی کینچی کو اٹھاتا ہے اور غصے میں اپنے باپ کی طرف پھینک دیتا ہے، باپ کو مار دیتا ہے۔ اب باپ کے سینے پر وہ کینچی لگتی ہے اور خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جلدی سے اسے اٹھا کر سول ہاسپٹل کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور رستے میں ہی باپ زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ آج ڈسکا میں پیش آیا ہے، جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہاں پر یہ میں بات کہنا چاہوں گا کہ اس طرح نہ تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہمارے مذہب نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ تو لیکن یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر لڑتے ہیں، اولاد کے سامنے لڑتے ہیں، پھر اولاد جو ہے، جو بچے ہیں، پھر ان کے ذہن پر اثر بھی ان واقعات کا پڑتا ہے، اور پھر اس طرح کے جو بڑے واقعات ہیں